اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو خوف خدا اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ گفتگو بھی امیر المومنین کی وصیتوں سے متعلق ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ خطبوں کے اوپر مشتمل ہے، دوسرا حصہ جس میں مولا کے خط اور نصیحتیں یا وصیتیں ہیں، اور تیسرا حصہ جسے کلمات قصار کہتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی حدیثیں یا مولا کی نصیحتیں۔ گفتگو دوسرے حصے کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس میں اکثر خط ایسے ہیں کہ جو امیر المومنین کی خلافت ظاہری کے زمانے میں لکھے گئے ہیں، یعنی پہلے کے 3 دور ختم ہونے کے بعد جب امیر المومنین کو خلافت ظاہری ملی ہے تو اکثر خط اسی دور کے ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ تر خط حاکم شام معاویہ کے نام ہیں۔ اب ان میں جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، جو لوگ ذوق رکھتے ہیں، جو لوگ شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان خطوں کو پڑھیں تاکہ ان کی تاریخی معلومات میں اضافہ ہو، اور ہر خط میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا جملہ ہے کہ جو یقیناً ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت کا سبب ہو سکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے کیونکہ انہی خطوں ہی کے درمیان میں کہیں کہیں کے اوپر مولا کی وصیتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ وصیتیں، خط بھی لکھے ہیں اور وصیتیں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک وصیت 31 نمبر کی وصیت ہے جسے آپ نے صفین سے واپسی کے اوپر امام حسن کے نام لکھی ہے، لیکن یہاں کے اوپر دوسرے شارحین کا خیال یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ محمد حنفیہ کے نام ہے۔ بہرحال چاہے وہ امام حسن کے نام ہو یا محمد حنفیہ کے نام ہو، یہ ایک عام وصیت نامہ ہے جو صرف اپنے اولاد سے متعلق نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک امام کے تمام چاہنے والوں اور ماننے والوں کے لیے، اور جس سے ہر باپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے کہ اولاد کو کیسے نصیحت کی جائے، اگر دنیا سے جانے والا ہے تو کیسے اس کو وصیت کی جائے اور کن باتوں کی وصیت کی جائے، ورنہ اس کا مکمل مضمون نہ تو مولا کائنات پر منطبق ہوتا ہے، نہ امام حسن پہ صادق آتا ہے، اور نہ ایسے وصیت نامے کسی ایک فرد سے مخصوص ہوتے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کا عظیم ترین منشور ہے جس میں عظیم ترین بیٹے کو مخاطب قرار دیا گیا ہے تاکہ دیگر افراد اس سے استفادہ کریں اور عبرت حاصل کریں۔ شروع کے جملوں کے بعد مولا فرماتے ہیں، فرزند، اے بیٹا، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس کے جو بھی احکام ہیں ان کی پابندی کرو، اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھو، اپنے دل کو اس کی یاد سے آباد رکھو۔ آج کل چینل کے اوپر مرحوم فیروز حیدر صاحب کا اشرا چل رہا ہے۔ مولانا فیروز حیدر صاحب نے ایک دن اسی خوف خدا کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات کہی، یاد الہی کے سلسلے میں بڑی پیاری بات کہی کہ جب گھر خالی رہتا ہے تو نسناس آتے ہیں، وسواس آتے ہیں، لہذا گھر خالی نہ رکھو،
یہ ذہن اگر یاد الہی سے خالی ہوگا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ خرافات آئیں گی ذہن میں، غلط باتیں آئیں گی ذہن میں، الٹے سیدھے وچار آئیں گے ذہن میں. لہذا الٹے سیدھے وچار اور الٹی سیدھی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے ذہن کو یاد الہی سے ہر وقت لگائے رکھو. دل کو اس کی یاد سے آباد رکھو اور اس کی ریسمان ہدایت سے وابستہ رہنا. جو اس کی ہدایت کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور اس سے زیادہ مستحکم اور مضبوط کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان میں نہیں ہے. یہ جو یاد الہی کا رشتہ ہے اس سے بڑھ کے کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. اپنے دل کو موعظے سے زندہ رکھنا. موعظہ واز، نصیحت. کہتے ہیں کہ دوسرے سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے خود اپنی نصیحت، اپنا واز. قبل اس کے کہ ہم کو کوئی دوسرا کہے، ہم خود اپنے کو کہیں. اگر آج نماز قضا ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ ماں باپ ہم کو کہیں بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم خود اپنے سے کہیں آج کیوں تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں تو نے آج نماز قضا کر دی. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو دوسرے کو نہ اس کے بہانہ بنائے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہو گیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یا دوسرا ہم کو واز کرے، نصیحت کرے کہ دیکھو حرام نہ کرنا، گناہ نہ کرنا. خود اپنے کو وصیت کرو، اپنے کو نصیحت کرو، اپنے کو واز کرو. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دل کو موعظے کے ذریعے سے زندہ رکھنا اور ان کے خواہشات کو زہد کے ذریعے سے مردہ بنا دینا. زہد ایک بہت ہی اچھی صفت ہے کہ جو اللہ والوں کے یہاں پائی جاتی ہے. زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی آرائش اور سج دج کے اوپر اپنا دل نہ لگانا اور اس سے وابستہ نہ ہونا. دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور ہے اور اس کی نعمتوں سے مستقل دل لگانا اور ہے. تم فائدہ اٹھاؤ لیکن دیکھو اس کی نعمتوں سے، یہاں کی دنیا کی جو سج دھج ہے اس سے دل نہ لگانا. اس کا نام ہے زہد. اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا. کس کو؟ دل کو. اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا. اچھی اچھی باتیں بتاؤ اس کو، اچھی اچھی باتیں سناؤ اس کو تاکہ یہ دل نورانی رہے. ذکر موت کے ذریعے، ذکر موت سے اس کے ذریعے اس کو رام کرنا. اس کے سامنے موت کا تذکرہ کرو اور موت کا تذکرہ کر کے اس کو اپنے قابو میں لاؤ. اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا. دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا. دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی گزر رہی ہے، گزشتہ قوموں میں جو کچھ گزر چکی، دنیا کے جو حالات ہیں ان کو، اس دل کو اس سے آگاہ کرتے رہنا کہ دیکھو کیا ہوا، فلاں بادشاہ، فلاں راجہ، فلاں نواب، فلاں زمیندار کہاں گئے سب. لہذا ان حوادث سے کہ جو دنیا کے حوادث کا شکار ہوئے، وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں طوفان آ گیا، وہاں سیلاب آ گیا، اور معلوم ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی ختم ہو گئی، پورا شہر بہہ گیا، پورا گاؤں تباہ ہو گیا. دنیا کے حوادث سے اس کو آگاہ رکھنا اور زمانے کے حملے اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا. رات اور دن کے جو تصرفات ہیں، آنا جانا اور ان کے جو حالات ہیں رات و دن کے، ان حالات سے اس کو ہوشیار رکھنا. اس پر گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا. جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی باتیں اس کو بتاتے رہنا، اس کی باتیں ان کو سناتے رہنا اپنے دل کو. اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب یاد دلاتے رہنا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے، جن سختیوں میں، جن تکلیفوں میں، جن پریشانیوں میں، جن مصیبتوں میں، جن بلاؤں میں، وہ سارے مصائب اس کو یاد دلاتے رہنا. ان کے دیار اور آثار میں سرگرم سفر رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کہاں وارد ہوئے ہیں، کہاں آئے ہیں اور کہاں ڈیرا ڈالا ہے.
پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے متصل ہو گئے ہیں، یعنی قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ احباب کی دنیا سے متصل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں، اور گویا کہ عنقریب تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، ابھی نہیں تو شام کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شامل تو ہونا ہی ہے، جانا تو ہے ہی۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، سب کو جانا ہے، لیکن آج ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں اس معصیت الہی کی بنیاد پر، دنیا کی چمک اور دمک کی بنیاد پر، کہ جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو رہنے ہی کے لیے آئے ہیں، جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، شاید اپنے سے چھوٹا رہا ہو جس کا جنازہ لے جا رہے ہیں، شاید اپنے سے برابر رہا ہو جس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خوف نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں ہم کو بھی ایسے ہی جانا ہے، ہم کو بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا، دل سخت ہو گئے ہیں۔ لہذا تم بھی عنقریب انہی میں شامل ہو جاؤ گے، لہذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو۔ آج انسان کو اگر ایک جگہ سے دوسری کا سفر کرنا ہوتا ہے ایسے ہی نہیں چلا جاتا ہے، اگر آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے تو پوری پلاننگ کرتے ہیں، بامبے میں کہاں اتریں گے، کہاں ٹھہریں گے، کہاں کھائیں گے، کتنے دن رہیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، کیسے واپس آئیں گے، ساری پلاننگ کر کے پھر جاتا ہے۔ 2 دن کے سفر کے لیے اتنی پلاننگ اور ہمیشہ کے سفر کے لیے کوئی پلاننگ نہیں۔ جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، 2 دن کے سفر کے لیے اتنی تیاری۔ لہذا مولا فرماتے کہ اپنی منزل کو ٹھیک کر لو، تم کو جہاں جانا ہے، تم کو جہاں رہنا ہے اس کی مرمت کرا لو، وہاں ذرا سا مکان اچھا سا تعمیر کرا لو، ذرا وہاں نوکر چاکر پہلے سے بھیج دو تاکہ جب جاؤ تو تم سجا سجایا مکان ملے، تم کو نوکر چاکر تمہارے استقبال کے لیے آئیں۔ لیکن یہ سب یہیں سے ہوگا، آنکھ بند ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں بھیج پاؤ گے، اس کے بعد تم محتاج رہو گے کہ اولاد کچھ بھیج دے، عزیز کچھ بھیج دے، لیکن کہاں آج اولاد؟ باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ انسان دفن کرنے کے بعد آتا ہے، بھول جاتا، ہوگا باپ، ہوگی ماں، ہوگا بھائی، ہوں گے عزیز، کبھی گزر ہوا تو دور سے فاتحہ پڑھ لیا، ورنہ کہاں کسی کو یاد، کہاں کسی کو خیال۔ وارشک دیوس آتا ہے، معلوم ہوا کہ یہاں سے احمد آباد سے فون کر دیا آج مجلس کر دینا، وارشک دیوس کی مجلس ہو رہی، خود بیٹا غائب، وارشک دیوس کی مجلس ہو رہی، بھائی غائب، ایک فون بیکری پہ کر دیا، ایک فون جماعت میں کر دیا، ہو گئی مجلس۔ یہ ہے باپ سے محبت اور یہ ہے عزیز اور رشتہ داروں کا حال۔ لہذا کوئی کسی کا نہیں ہے، جو کچھ بھی تم نے اپنا عمل کیا ہے یہی کام آنے والا ہے، ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا عقیدہ یہی کل کام لگنے والا ہے، یہی کل کام آنے والا ہے۔ لہذا اپنی منزل کو تم ٹھیک کر لو، اور خبردار آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ نہ دینا۔ یہ دنیا، آخرت کو بیچ کے تم دنیا لے رہے ہو، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ تم دنیا میں 1-1 روپے کے لیے فائدہ سوچتے ہو کہ فائدہ کہاں سے ملے اور کیسے فائدہ ہو، اور آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والا سودا، اس کا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ خبردار، دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ نہ دینا۔ جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، فلاں بھائی کیسے، بھائی ہم کو پتا نہیں، آپ جائیے ان سے خود معلوم کر لیجیے۔ وہ فلاں گھر والے کیسے، ہم کو نہیں معلوم ہے، آپ جائیے پتا کر لیجیے، معلوم کر لیجیے۔
وہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہوں گے، ہم نے نہیں سنا، ہم کو نہیں معلوم ہے. وہ فلاں صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے، ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ان کو کہتے ہوئے، اپنے لیے کہہ رہے ہوں گے. خبردار، دیکھو جس چیز کا علم نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے تم کو، ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا. اور جن کے مکلف نہیں ہو، جس کی تکلیف تمہارے اوپر نہیں ہے، جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا. اور جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو، گمراہی ہو نہیں، صرف گمراہی کا ڈر ہو، جس راستے میں بھی گمراہی کا خوف ہو، ڈر ہو، شک ہو، اس راستے میں قدم مت رکھنا، اس راستے کے اوپر قدم مت بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا اور ہولناک حملوں پر وارد ہو جانے سے بہتر ہے، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر حملے ہوں بعد میں اور تم گرفت میں آؤ اور تم کسی سازش کا شکار ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم پہلے ہی اپنے کو روک لو. ایسی جگہ جانے سے، ایسے مقامات پر جانے سے کہ جہاں کے اوپر بھٹکنے کا اندیشہ ہو، گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو، اپنے کو روکے رکھو. نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے تم اہل شمار ہو، نیکیوں کے اہل شمار ہو تم. اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا. زبان سے بھی کہنا اور ہاتھ کا بھی استعمال کرنا برائیوں سے روکنے کے لیے. اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی زبان سے برائیوں سے منع کرتے رہنا اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا. جو بھی برائی کرنے والے ہیں ان کو ساتھ سہکار نہ دینا، ان کو سپورٹ نہ کرنا، ان کے ساتھ مت رہنا، بلکہ برائی کرنے والوں سے دیکھو دور رہنا. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شراب کی دکان کے اوپر پیسے بھی توڑانے جاتا ہے تو اس کو شرابی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے حرام کیا ہے کہ حرام ہے کہ تم شراب کی دکان پر پیسے بھی توڑانے کے لیے جاؤ، حرام ہے. اس میز کے اوپر جس پہ شراب پی جا رہی ہو اس پر بیٹھنا حرام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن دیکھ کے تم کو کہے کہ تم بھی شراب پی رہے تھے. لہذا ایسے برے لوگوں سے دور رہنا اور راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا. اور خبردار، اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. کوئی کچھ کہتا رہے لیکن تم جہاد کرتے رہنا. تم اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلاتے رہنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا. حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑنا. حق کے لیے جہاں کہیں بھی ہو، تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، سختی ہوگی، تکلیف ہوگی، محلے کا مسئلہ ہے، شہر کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، پورے ورلڈ کا مسئلہ ہے. سختیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن دیکھو حق کے راستے اگر آ جائے، حق کی بات آ جائے تو کود پڑنا. تم حق کے راستے میں سختیوں میں کود پڑنا اور دین کا علم حاصل کرنا. یہ جو آپ روایتیں دیکھتے ہیں، یہ جتنی روایتیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں تقریباً سب روایتیں اسی علم دین کے لیے ہیں. مخالفت اور دوسرے علوم کی نہیں ہے، لیکن دوسرے علوم کی حیثیت واجب کفائی کی ہے. اگر آپ کے شہر میں، آپ کے اسٹیٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو واجب ہو جائے گا کہ آپ ڈاکٹر بنائیے. اگر کوئی انجینئر نہیں تو واجب ہو جائے گا کہ آپ انجینئر بنائیے. اسی طریقے سے اور جو سماج کی ضروریات ہیں کہ جو علم کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں، واجب ہے کہ ان میں آپ آگے بڑھیے. لیکن علم دین کا مسئلہ ایسا نہیں کہ اگر ایک ہو گیا تو اب دوسرے کو نہیں ہونا ہے.
نہیں، سب کے لیے واجب ہے. کم سے کم کتنا علم ہو کہ یہ واجب ادا ہو جائے. کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے ہم صحیح طور پر اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ کو پہچان سکیں. کم سے کم اتنا علم دین کا کہ جس کی بنیاد پر ہم واجبات کو صحیح طور پر ادا کر سکیں. اتنا علم واجب ہے. اب اس کے بعد اختیار ہے آپ کو. جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا جائے گا. ورنہ جو واجب کی منزل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم اتنا علم حاصل کرے کہ جس سے واجبات کو صحیح طور پر ادا کر سکے. اگر آپ کو سورے نہیں یاد ہیں نماز کے لیے، واجب ہے کہ 2 سورے کم سے کم آپ کو یاد ہوں. رکوع میں کیا کہا جاتا ہے واجب ہے کہ آپ کو یاد ہو. اگر نہیں یاد ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ سیکھیں، یاد کریں اس کو. اسی طریقے سے اور دیگر واجبات. اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو واجب ہے کہ پہلے ارکان اور حج کے احکام سیکھیں. اسی طریقے سے دیگر. تو امام فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو، اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا. جو دنیا کے اتار چڑھاؤ اور اس میں جو ناخوشی اور ناراضگی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان میں اپنے نفس کو تم عادی بنانا، صبر کا عادی بنانا. اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے. اس سے بہتر کوئی اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. بہترین اخلاق یہ ہے کہ حق کی راہ میں صبر کرو. حق کی راہ میں جو بھی دشواریاں تکلیفیں آئیں ان کو سہن کرو، برداشت کرو. اپنے تمام امور میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا. کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض ہے، کوئی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے ہو، مولا فرماتے ہیں کہ تمام امور میں ادھر ادھر منہ نہ مارنا، بلکہ اپنے رب کی طرف، پروردگار کی طرف رجوع کرنا. کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہ گاہ کا سہارا پا لوگے. کیا اللہ سے بڑھ کے کوئی بہترین پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود تیری پناہ چاہتا ہوں. کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے کہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اللہ اس کو پناہ نہ دے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سچے دل سے اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی مدد و نصرت نہ کرے. لہذا اپنے تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرنا کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہ گاہ کا سہارا پالو گے اور بہترین محافظ کی پناہ میں رہو گے. پروردگار سے سوال کرنے میں مخلص رہنا، خلوص سے اس کے بارے میں سوال کرو، سچے دل سے اس کے بارے میں اس سے سوال کرو. اور محروم، اور دیکھو عطا کرنا اور محروم کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عطا کرنا بھی بندوں کا کام، محروم کرنا بھی بندوں کا کام. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو عطا کرنا بھی اس کا کام ہے، محروم رکھنا بھی اس کا کام ہے. وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کرے. ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ تمام حالات میں، تمام امور میں اپنے کو اللہ کے حوالے کریں، اس کی راستے کو اختیار کریں، اس کے حبیب کی سیرت کے اوپر چلیں، اور پھر اپنے کو اس کے حوالے کرنے کے بعد اب نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ جس نقصان کو ہم نقصان کہہ رہے ہیں یہ نقصان شاید ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کام میں تمہارے لیے فائدہ ہے کہ نقصان. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ظاہر میں فائدہ ہو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے فائدہ ہے کہ نقصان. لہذا وہ بندے کو کبھی بھی مشکل میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا. اگر ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں نقصان ہو لیکن اللہ کی نظر میں فائدہ ہو تو تم کو بھلے لگے نقصان ہے، کیونکہ تم مومن ہو، لہذا تم کو نقصان ہی میں رکھے گا. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں فائدہ ہو لیکن اللہ کی نظر میں شاید اس میں نقصان ہو.
مالک سے مسلسل طلب خیر کرتے رہنا، معبود طلب خیر، خیر کی طلب، نیکی کی طلب، اچھائیوں کی طلب، اور میری وصیت پر غور کرتے رہنا۔ یہ جو وصیت کے جملے ہیں ان میں غور کرتے رہنا، اس سے پہلو بچا کر گزر نہ جانا کہ ہاں ایک مرتبہ پڑھ لیا، کہاں ٹھیک ہے وصیت کی ہوگی۔ اس میں غور کرو، ایک ایک جملے کے اوپر سوچو مولا نے کیا کہا ہے، اس کے جملوں کے اوپر غور کرتے رہنا، پہلو بچا کر گزر نہ جانا کہ بہترین کلام وہی ہے جو فائدہ مند ہو۔ اور یاد رکھو کہ جس علم میں فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین کے وصیت کے جملے، اور بڑی طولانی وصیت ہے یہ 31 نمبر کی۔ میں نے صرف اس کا ایک حصہ، پہلا حصہ آپ کی خدمت بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے 3-4 جمعوں میں یہی وصیت، اس لیے کہ کافی طولانی وصیت ہے مولا کی ہے، لیکن میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ فرصت پا کے کبھی نہج البلاغہ اٹھا کے مولا کی اس وصیت کو خود دیکھیے گا، اور جیسا کہ مولا نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو پہلو بچا کے گزر نہ جانا بلکہ غور کرنا، تو ایک ایک جملے میں اس کے غور کرتے رہنا، اور اپنی اولاد کو پھر ایسی ہی وصیت کرنا کہ جیسے مولا نے اپنی اولاد کو کی ہے، حالانکہ ان کی اولاد تو بہت باشرف اور بہت بلند۔ عزیزان محترم، یقیناً امیر المومنین اور معصومین کا کلام بہترین نور ہے، بہترین روشنی ہے، بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس ہفتے میں جو دنیا کے حالات ہیں ان میں جو اسلام اور شیعت کا سر بلند ہوا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ہفتے UN کی سالانہ میٹنگ تھی جو ہر سال ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی صدر اور جتنے بھی وزیر اعظم ہیں سب جمع ہوتے ہیں اور سب کی تقریریں ہوتی ہیں، اور اس جہاں سب ملک آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی ایران اس میں چھوٹ تھوڑے جائے گا، ایران کو بھی دعوت ہوتی، ایران بھی ہر سال شریک ہوتا ہے۔ اس سال نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے صدر تھے، لہذا نیا جوش، نیا جذبہ تھا، اسی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور جو کبھی کبھی سماج میں یا جو بالکل انجان اور جاہل اور دنیا کے حالات پہ جن کی نظر نہیں ہے، وہ جب اس قسم کی خرافات باتیں کرتے ہیں کہ ایران میں یہ ہو رہا ہے اور وہاں وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور وہاں زیارت عاشورہ پابندی لگا دی گئی اور وہاں تو یہ نہیں ہو رہا اور ماتم نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ازداری پابندی لگ گئی، اور یہ صرف جہالت کی بنیاد پر ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو آج دشمن کی کسی نہ کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ورنہ آپ اگر یقین نہیں ہے تو اسی ہفتے UN میں ہونے والی حسن روحانی جو ایران کے صدر ہیں ان کی تقریر سنیے۔ کون ہے کہ جو UN میں شیعت کی بات کرے؟ لیکن آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس نے شیعہ کی بات کی ہے۔ کون ہے کہ جو UN میں اسلام کی بات کرے؟ یہ حسن روحانی کے جنہوں نے اسلام کی بات کی ہے۔ کون ہے کہ جو آج بحرین اور دیگر ملکوں میں، جو آج سعودیہ میں اور سیریا میں اور دیگر ملکوں میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کو آشکار کرے؟ یہ کہ ایران ہی ہے کہ جو آج دنیا میں حقیقت میں اس ظلم کو آشکار کرنے والا۔ آپ پوری تقریر اٹھا کر دیکھیے گا، اس تقریر میں جو جملے کہیں جس کے نتیجے میں جو اب تک دشمنی کے اوپر تلے ہوئے تھے اور جو ایران پہلے سے کہتا آیا ہے کہ جب تک تم سدھرو گے نہیں ہم بات نہیں کریں گے، تم پہلے لائن پہ آؤ، مقابل کے احترام کی بات کرو، اگر تم چاہتے وہ دوسرا تمہارا احترام کرے تم بھی تو اس کا احترام کرو، اگر تم چاہتے کہ دوسرا تم کو قبول کرے تم بھی تو اس کو قبول کرو۔ اور یہ ایران کی ایک بہت بڑی فتح تھی کہ امریکہ نے پہلی مرتبہ قبول کیا کہ ہاں ایران کو ایٹمک پلانٹ چلانے کا حق ہے، حق ہے اس کو کہ وہ ایٹمک ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور اس کے بعد پھر
لہجے میں نرمی اور پھر آگے بڑھنا، کیونکہ دنیا کے جو حالات ہیں آج دنیا جنگ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو صرف کچھ خریدے ہوئے اور چہروں کے اوپر اسلام کی نقاب لگائے ہوئے افراد ہیں کہ جو آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو ایک دوسری جگہ کے اوپر لوگوں کو پریشان کرنا، اذیت دینا، کبھی عیسائیوں کے اوپر حملہ، کبھی شیعوں کے اوپر حملہ، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی امام باڑے میں، اور کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ. یہ صرف اسلام کی تصویر کو داغدار کرنے کے لیے اور اسلام کی تصویر کو خراب کرنے کے لیے. ورنہ واقعاً ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر وقت اس ملک کے لیے اور اس ملک کے حقیقت میں ان رہنماؤں کے لیے کہ جو آج اس طریقے سے شیعت کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں اور انٹرنیشنل لیول اور پلیٹ فارم کے اوپر شیعت کی بات کر رہے ہیں اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں. لہذا ہمیں تو اس وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت ایسے افراد کی، ایسے لوگوں کی، ایسے سربراہوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ جیسا کہ خود آغا روحانی نے اس دور کو یاد دلایا ہے کہ جس کے لیے ہم سب امید باندھے ہوئے، کون ہے کہ جو UN میں امام زمانہ کی بات کرے؟ یہاں تو ہم چوراہے کو پر امام زمانہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، عادی ہو گئے بند گھروں میں. لیکن یہ جہاں ایران کے ساتھ UN میں آخر میں جو حدیث، جو آیت پڑھی ہے وہ یہی ان من نريد ولقد كان في الزبور، کہ زبور میں لکھا ہوا ہے. زبور کا حوالہ دیا کہ کیونکہ زبور ایسی کتاب ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح اور نیک بندے ہوں گے. اور اسی آیت کے اوپر روحانی صاحب کی تقریر ختم ہوئی ہے کہ ہم اسی دور سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ جب دنیا میں شانتی، امن، چین، اطمینان اور صالح اور نیک افراد کی حکومت ہوگی. بہرحال ہم بھی، ہماری نگاہیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہیں. جمعہ ہے، جمعہ سید الایام، آپ ہر جمعے کو دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، اور جو امام زمانہ کی زیارت ہے جمعے کے دن کی، اس میں پڑھتے ہیں کہ مولا جمعے کے دن آپ کا ظہور متوقع ہے، اسی دن آپ کا ظہور ہونے والا ہے. لہذا ہماری نگاہیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہیں. دوسرے ایک اعلان ہے، اور وہ اعلان امامیہ دینی درس کے سلسلے میں ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے بعد یہ جو شوال اور ذیقات کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا ہر سال نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، اور ہر سال اس کا ایک وارشک پروگرام ہوتا ہے جو پچھلے سنڈے کو ہونے والا تھا، لیکن جماعت کی میٹنگ کے سبب ہم نے ملتوی رکھا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس کا اعلان ہوگا. ہم شکر گزار ہیں بھاونگر جماعت کے کہ جن کا مسلسل تعاون اور ساتھ سہکار ہمیں ملتا رہا. لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جماعت کو ساتھ اور سہکار دیتے رہیں، اور ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، واقعاً قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو اس درس میں آنے والے جوان، کہ نہ تو ہم مکان دے سکتے، نہ ہم دکان دے سکتے، نہ کاروبار دے سکتے، نہ شادی کرا سکتے، نہ قرضہ دے سکتے، نہ کسی کو اپنے یہاں نوکری پہ رکھ سکتے. اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد کا درس میں شریک ہونا واقعاً قابل مبارکباد ہے. ان تمام حالات کے باوجود ماشاءاللہ سے 150 سے اوپر جوانوں کی تعداد، یہ خود ایک فخر، اور یہی چیز حوصلہ دیے ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ سال بہ سال یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے اور زینہ بزینہ ترقی کر رہا ہے. اور ہمارا یہ سال پورا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. لہذا جو بھی جوان یا بچے، کیونکہ تینوں ورگ کے لیے، اور اب تو ماشاءاللہ سے خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی درس کا انتظام کیا گیا ہے، لہذا ہر ورگ کے لیے تعلیم کا انتظام ہے. بچوں کے ایڈمیشن بھی شروع ہیں، جوانوں کے لیے ایڈمیشن بھی شروع ہیں،
جنرل میں ایڈمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مسجد تشریف لائیے، آپ کا ایڈمیشن. لہذا یہ تینوں ورگ کے لیے درس چالو ہیں، اور اس کے جو پرویش پتر یعنی جو فارم ہے، داخلہ فارم، وہ سارانی کٹلری سٹور سلار شاہ کے اوپر ملیں گے آپ کو، اور وہیں سے لے کے وہیں کے اوپر جمع کر دیجئے. 1 ہفتے کی مدت ہے، اس سنڈے سے لے کے اس سنڈے تک وہیں سے فارم لے کے وہیں پہ آپ فارم کو جمع کر دیجئے گا. جو بھی 15 سال سے اوپر کے افراد اس درس میں آنا چاہتے ہیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی اس درس میں شریک ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ کر، ہاں قانون قاعدہ بہرحال ہے اور اس کے لیے ہونا بھی چاہیے کہ جو ریگولر آنے والے ہیں، جو رجسٹرڈ افراد ہوں گے، ان کو پابندی کرنا ہوگی، ان کو سلیبس بھی لانا ہوگا، ان کو ہوم ورک بھی کرنا ہوگا، ان کو پابندی سے آنا بھی ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے کہ اس ہفتے آیا، دوسرے ہفتے نہیں آیا، تیسرے ہفتے نہیں، تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا. وہ بیٹھ کے سننا چاہتا ہے، بیٹھ کے سنے چلا جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بہرحال ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ خصوصاً والدین سے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو شوق دلائیں گے اور یہاں سے فارم حاصل کر کے انشاءاللہ فارم بھریں گے، تاکہ ہمارا جو نیا سیشن شروع ہو رہا ہے اور نیا گروپ چالو ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے سے شروع کر سکیں. اور عورتوں کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جعفری کے طریقے سے امبا چوک میں بھی اچھی معلمات کے ذریعے سے انشاءاللہ درس شروع ہو رہا ہے، جس کا اعلان خود عورتوں کی مجلس میں ہوگا. اس مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے، معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما. بار الہ امریکہ اور اسرائیل اس کے تمام اتحادیوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کو جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما. بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، آخرت میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.